بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام نمیکا شاہد ہے اور میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر کام کرتی ہوں. آپ کا لائیو اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ سیشن میں ہوسٹڈ بائی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی بہت بہت خوش آمدید. رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی ایک نجی شعبے کی یونیورسٹی ہے جس کا چارٹر وفاقی حکومت نے 2002 میں دیا تھا. اس کے ساتھ ہی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا مین مقصد یہ تھا کہ اسلامی اقدار اور اخلاقی اقدار کے حامل بین الاقوامی پروفیشنلز میں اضافے کے ویژن کے ساتھ یہ قائم کی گئی تھی. اس کے کیمپسز راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، مالکان، فیصل آباد کیمپسز ہیں اور اس کے 8 فیکلٹیز ہیں. ان فیکلٹیز میں فیکلٹی آف ریہیبلیٹیشن سائنسز اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنسز، فیکلٹی آف ہیلتھ اینڈ میڈیکل سائنسز، فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ اپلائڈ سائنسز، فارماسیوٹیکل سائنسز، مینجمنٹ سائنسز، سوشل سائنسز، ویٹنری سائنسز اینڈ کمپیوٹنگ شامل ہے. فیکلٹی آف ریہیبلیٹیشن اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنسز کا سفر دسمبر 2007 میں شروع ہوا تھا اور اس کے بعد 2012 میں بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ کے بعد اس کو ایک آزاد حیثیت کے طور پر قائم کیا گیا تھا. فیکلٹی آف ریہیبلیٹیشن سائنسز کا جو کیمپسز کے انڈر جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں فزیکل تھراپی، اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی، فوڈ نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس، اس کے علاوہ میڈیکل لیب سائنسز، میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی، فوڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، بایو ٹیکنالوجی اور پروستھیٹک اینڈ آرتھوٹکس اینڈ آپٹومیٹری اینڈ آرتھوپٹکس شامل ہیں. رفا یونیورسٹی کا لاہور کیمپس 2012 میں قائم کیا گیا تھا اور فیکلٹی کا ایک ریسرچ جرنل ہے جو ACC کی طرف سے 2018 میں ایکسیپٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد منظور شدہ ہے وہ ACC سے. اس کے علاوہ ICRS انٹرنیشنل کانفرنس فیکلٹی تواتر سے اس کا انعقاد کرتی ہے جس میں ریسرچ اور تحقیق کو فروغ دینے اور منسلک اس سے جو شعبہ جات ہیں اس میں بہتری لانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. آج ہمارے ساتھ اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر نازیہ ممتاز موجود ہیں. تھینک یو میم فار شیئرنگ یور ٹائم ود اس. اینڈ اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال شروع کروں میں آپ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرانا چاہوں گی، if آپ اجازت دیں. میم ڈاکٹر نازیہ ممتاز ہماری اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں. میڈم نے PhD ریہیبلیٹیشن سائنسز میں کیا ہے. MS SLP انہوں نے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ہی کیا تھا. اس سے پہلے نرم سے میم نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے SLP سے. اس کے ساتھ میم کے اتنے زیادہ پبلیکیشنز 40 پبلیکیشنز ہیں. میم ساؤتھ کوریا سے نیورو ریہیبلیٹیشن میں فیلوشپ کر کے آئی ہوئی ہیں اور ورلڈ فیڈریشن فار نیورو ریہیبلیٹیشن سے سرٹیفائڈ کلینیشین ہیں. تھینک یو میم سو مچ فار کمنگ ہیئر. تو سب سے پہلے میں آپ سے SLP ڈپارٹمنٹ کے بارے میں جاننا چاہوں گی. جزاک اللہ خیر مس نمیکا، اتنا آپ نے تفصیل کے ساتھ جو انٹروڈکشن کروایا. ویسے تو آپ نے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے چارٹر اور اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کے بارے میں بڑی اچھی ہمیں ڈیٹیل جو ہے وہ بتائی. جہاں تک اسپیچ لینگویج پیتھولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے بھی آپ نے ذکر کیا، ماشاء اللہ 2010 میں اسپیچ لینگویج پیتھولوجی کو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی نے ایک ڈگری اوارڈنگ انسٹیٹیوٹ کے طور پہ جو ہے اس کو ریکگنائز کرا کے MS اسپیچ لینگویج پیتھولوجی کا پروگرام شروع کرایا. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اسپیچ لینگویج پیتھولوجی کے جو ماسٹرز ہے اس کے پائنیئر جو ہیں وہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے. اس کے علاوہ اب BS اسپیچ لینگویج پیتھولوجی اور ماشاء اللہ PhD ریہیبلیٹیشن سائنسز جو کہ 2 سال پہلے شروع کیا گیا اور اس میں سب اسپیشلٹی اسپیچ لینگویج پیتھولوجی کو رکھا گیا ہے. تو ڈپارٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی پروفیشن کے لیے
گریجویٹ سے لے کے پوسٹ گریجویٹ اور پھر ڈاکٹورل لیول تک اگر کہیں پر ایکیڈیمکس میں آپ کو پروویژن مل جائے ایز اے اسٹوڈنٹ تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ کسی پروفیشن کو اتنی پراپر ایکیڈیمک سپورٹ مل جائے اور وہ بھی آپ کے اپنے ملک میں. بالکل. اس لحاظ سے اسپیچ لینگویج پیتھولوجی کا ڈپارٹمنٹ نیا ہونے کے باوجود پچھلے 10 سالوں میں اٹ ہیز گرون بائی لیپس اینڈ باؤنڈس اس طرح سے کہا جا سکتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس ماشاء اللہ اسلام آباد کی اور لاہور کی فیکلٹی میں پی ایچ ڈی جو فیکلٹی ہے جو کہ این جی سی کی ایک ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے کسی بھی اچھے ادارے کی سسٹینیبلٹی کے لیے. تو ماشاء اللہ ہمارے پاس تقریباً جو ہیں وہ 5 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ریہیبلیٹیشن سائنسز کی پی ایچ ڈی کے اور اسپیچ اور کریٹیکل تھیراپی کے ماشاء اللہ لوگ موجود ہیں. ماشاء اللہ میم یہ تو بہت اچھی بات ہے اسپیچ لینگویج پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کے لیے. تو اسپیچ لینگویج پیتھولوجی جو پروفیشن ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ پروفیشنل کیا اس کی ویلیوز وغیرہ اس کے حساب سے بتائیے. اگر ہم اسکوپ کی بات کرتے ہیں اسپیچ لینگویج پیتھولوجی میں تو کمپیریٹیولی یہ ایک نئی چیز ہے ریہیبلیٹیشن میں. لیکن نئی ہیلتھ کی اگر ہم میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں ادروائز اگر ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں تو فرسٹ ورلڈ وار بلکہ اس سے بھی پہلے جب ڈسیبلٹی اور اس کے ساتھ ریہیبلیٹیشن کے اوپر کام شروع ہوا تو اس کو پراپر ریکگنیشن جو ہے وہ ورلڈ اوور ملی. پاکستان میں اس پروفیشن کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2010 میں اس کا ماسٹرز جب شروع ہوا اور اس کے کچھ آپ کہہ لیں کہ ڈپلوماز تھے لیکن گورنمنٹ ریکگنائزڈ ڈپلوماز جن کے ساتھ اسپیچ لینگویج پیتھولوجی جو ہے اس کو پارشل سپورٹ مل رہی تھی. لیکن جب بی ایس ماسٹرز ڈگریز جو ہیں وہ ایوارڈ ہونا شروع ہوئی تو اس پروفیشن میں کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہماری اتنی زیادہ ہے ریہیبلیٹیشن کو اگر دیکھا جائے اس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہاسپٹلس میں پرائیویٹ کلینکل سیٹ اپس میں اور گورنمنٹ کی جو گیزٹڈ گریڈ 17 اینڈ ابو کی پوزیشنس ہیں ان میں اس کا بہت وائڈ اسکوپ ہے. اس کا آپ تھوڑا سا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں پنجاب گورنمنٹ نے اکیلے پنجاب کے صوبے میں تقریباً 100+ گریڈ 17 کی پوسٹ جو ہیں وہ اسپیچ لینگویج تھراپسٹ کے لیے اناؤنس کی ہیں اور یہ تقریباً ہر سال 2 سال کے بعد اناؤنس کی جاتی ہیں اور ان کی انڈکشن جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن کے اسکولس میں ہوتی ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم ہاسپٹلس کی بات کرتے ہیں تو اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ جو ہیں ان کی جو پوزیشنس ہیں گریڈ 17 سے وہ اسٹارٹ ہوتی ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جیسے ڈی ایچ کیو ہاسپٹلس ہیں تحصیلی ہسپتال ہیں ان میں. تو میرا خیال ہے کہ بہت وائڈ اسکوپ ہے اس کا پرائیویٹ سیٹ اپ میں کلینکل پریکٹس کے اس کے علاوہ. تھینک یو سو مچ میم. آپ بتائیے کہ اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کرتا کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ریہیبلیٹیشن جو ہے بیسکلی آپ اگر پیشنٹ پاپولیشن میں اگر اس کو ڈیوائڈ کر کے دیکھیں تو ہم جیسے بات کرتے ہیں کہ ایک پیڈیاٹرک ہماری بچوں کی ایک پاپولیشن ہوتی ہے اس میں بائی برتھ کچھ ڈس آرڈرز آتے ہیں جیسے ہیئرنگ امپیئرمنٹ سماعت سے محرومی. اس کی بہت بچے اور اسپیشلی ہمارے ملک میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں یہاں پر کنسیشنس میرجز میل نیوٹریشن اور اس طرح کی اور ملٹیپل وجوہات کے نتیجے میں ہمارے جو بچے ہیں ان میں ڈسیبلٹی جو ہے وہ آ جاتی ہے بلکہ میں تو کہوں گی کہ وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہوتے ہیں. تو ان بچوں میں جیسے بائی برتھ اگر آکسیجن کی کمی جسے ہم برتناکسیا کہتے ہیں اس کی وجہ سے اگر سی پی کے بچے بہت دیکھنے میں آتے ہیں تو ان بچوں کو بعد میں جو ہے وہ مسل یا ٹون کی جو ڈفیکلٹی ہے اس کی وجہ سے بولنے میں کھانے میں چبانے میں ان کی فیڈنگ اور سوالونگ کے ملٹیپل ایشوز ہوتے ہیں. یہ میں بچوں کی طرف بات کری ہوں. اسی طرح سے اگر کوئی اور جو ہے وہ ڈیورنگ ڈلیوری پری یا پوسٹ ڈلیوری کوئی ایشوز ہو جاتے ہیں کوئی جینیٹک ڈس آرڈرس ہیں ان کی وجہ سے تو ان تمام بچوں کی جو امیجیٹ جو آپ کہہ لیں ایک نرشمنٹ کی نیڈ ہوتی ہے تو اس کے لیے پیڈیاٹرک ڈسپیجیا جو ہے وہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے بہت کامنلی.
اور ایڈلٹس میں اگر ہم بات کریں تو یہی ڈسپیجیا جو ہے یہ ایڈلٹ پاپولیشن میں اس کو نگلنے کے چبانے کے جو مسائل ہیں ان میں ہم اگر اردو کی عام زبان میں کہا جائے تو اس میں ہاسپٹل سیٹنگز میں پیشنٹس جو کہ آتے ہیں آپ کہہ لیں ٹریفک روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے، دوسری جو نیورولوجیکل انسلٹس ہو جاتی ہیں، برین انجریز ہو جاتی ہیں، یا ایج ریلیٹڈ جو چینجز آتی ہیں جیسے پارکنسن آپریشا اس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے، کالج ہو جاتا ہے، یا جیسے یہ چہرے کا آپ جسے ویلس پیلسی یا لقمہ کہتے ہیں، تو یہ ایڈلٹس میں یہ تمام جو ہے ان کی وجہ سے بولنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ چبانے کے نگلنے کے مسائل ہوتے ہیں، اور ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کمزور ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل نہیں ہوتی نرشمنٹ کی، اور کمیونیکیشن کا گیپ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ کوالٹی آف لائف جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس لیول کے اوپر ہاسپٹلس میں آئی پی ڈیز میں او پی ڈیز میں جو ہے بہت اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے. ملٹیپل اس طرح کی جو نیورو جنریٹو ڈس آرڈرس ہیں، ایڈلٹ پاپولیشن ہے جو کہ اگر ہم ان کو پراپر تھیراپی اور سروسز پرووائڈ کریں تو وہ ایک عام سٹیزن کی طرح دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کر سکتے ہیں. اور بچوں میں جہاں تک آپ اسکوپ کی بات کریں تو بچوں میں جیسے اور بڑوں میں بھی ایک ہکلاہٹ آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا جس کو ہم اسٹیمرنگ کہتے ہیں، بہت کامنلی دیکھا جاتا ہے. اس کے لیے اسی طرح سے جب بغیر کسی وجہ کے ہم ان ایکسپلین جو لینگویج یا اسپیچ کے ڈس آرڈرس اور ڈیلیز ہوتے ہیں ان کے، یہ بچے اکثر جب اسکول گوئنگ ایج میں آتے ہیں تو ان کی یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں، جیسے اپنی ایج یا اپنی عمر کے حساب سے بول نہ پانا. تو ان بچوں کے لیے بھی اسی طرح سے کچھ بیہیویئر کے مسائل ہو جاتے ہیں، جیسے کلاس میں بچے اے ڈی ایچ ڈی کا ایک کامن سا ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ وہ ان کی اٹینشن اسپین جو ہے وہ کم ہوتا ہے بچوں کا، جس کی وجہ سے ان کو کلاس روم سیٹنگس میں پرابلم ہوتی ہے ٹیچرس کے لیے. تو اس طرح کی سچویشن میں بھی اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ جو ہیں وہ اسسٹ اور سپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور ایریا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے جس کے متعلق آئی ایم شیور بہت لوگوں کے پاس اب انفارمیشن ہے بھی ہے، وہ بھی ہر ایج گروپ کی پاپولیشن میں دیکھا جاتا ہے. اسی طرح سے آواز کے مسائل، وائس ڈس آرڈرز جن کو ہم کہتے ہیں، ان میں بھی اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ جو ہیں وہ بڑا ایکٹیولی اپنا رول ان کی ریہیبلیٹیشن میں پلے کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں. اور آئی تھنک یہ تمام ایج گروپس میں کامن ہے، بچوں میں، ایڈلٹس میں اور بڑی عمر کے لوگوں میں. تھینک یو میم، دیٹ واز ویری انفارمیٹیو. میں جاننا چاہوں گی کہ جو بی ایس ایس ایل پی آپ نے بتایا پروگرام ہے، اس کا پروگرام اسٹرکچر اور ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے؟ بیٹا بی ایس جو ہے اس کے لیے ایف ایس سی پری میڈیکل ضروری ہے، ٹھیک ہے. 50% انٹرسٹ مارکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. بچوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ پری ریکوزٹ وہ ضرور میٹ کرتے ہیں. اور یہ 4 ایئر کا بیچلرس کا پروگرام ہے، جیسے کہ اے جی سی کا کرائٹیریا سیٹ ہوا ہوا ہے بیچلرس کے لیے. اور 8 سیمسٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں بچوں کو بنیادی لیول سے انیٹمی اور فزیولوجی کے لیول سے اسٹارٹ کرا کے ان کے نالج کو بلڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ مکمل طور پہ کسی بھی ہاسپٹل یا اپنے پرائیویٹ کلینک کو ہینڈل کرنے کے لیے ان 4 سالوں کے بعد تیار ہو سکیں. تو میم جب بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں رفاع یونیورسٹی میں، تو آپ نے بتایا جیسے یہ ایک بہت ایسا فیلڈ ہے جو کہ ہاسپٹل سیٹنگز وغیرہ میں ہے، تو کیا موڈ آف اسٹڈی کیا ہوتی ہے؟ کیسے کلاس رومس میں ہی سب کچھ سیکھیں گے یا کلینکل اٹیچمنٹس وغیرہ اور لیب ورک بھی ہوتا ہے؟ بیٹا بالکل، دیکھیے لیب ورک انیشیل اسٹیج پہ جیسے میں نے پہلے ہی ذکر کیا کہ انیٹمی اور فزیولوجی اور پیتھوفزیولوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جس طرح آپ میڈیکل میں ایم بی بی ایس میں تھیوریٹیکل نالج ہوتا ہے، تھیری بیسڈ ٹیچنگ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیب اسسٹڈ لیب سپورٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی بچے تھوڑے سے بیسک نالج سے ان کی آگاہی ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو آبزرورشپ دی جائے اور اس کے بعد وہ ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں پیشنٹس کو دیکھ سکیں،
سمجھ سکیں اور اس کے بعد ان کی پراپر انٹرنشپ اور یہ سب کچھ جو ہے یہ کیونکہ یہ کلینکل ڈگری ہے تو کلینکل ڈگری کے لیے یہ پری ریکوزٹس ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ میم. یہ سب کچھ جاننے کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس ضرور یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر وہ ایڈمیشن لیتے ہیں اور تو انہیں کسی قسم کی کوئی اسکالرشپ رفا آفر کرتی ہے. جی بالکل, بلکہ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں حالانکہ یہ ایک نجی یونیورسٹی ہے جیسے آپ نے خود کہا, لیکن اس کے باوجود رفا جو ہے وہاں پر بہت مختلف 2-3 طرح کے ہیں جن کو میں ایکسپلین بھی کرنا چاہوں گی. کہ ایک تو ہماری ممتاز اسکالرشپ ہے. ممتاز اسکالرشپ آپ کی اکیڈیمک جو ایبلٹی ہے یا جس طرح کی آپ اپنی پرفارمنس شو کرتے ہیں تعلیمی, اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے کہ بچے کو اگر وہ اپنا ایک CGPA کا سرٹن کرائٹیریا میٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر مینٹین کرتا ہے تو یہ تعلیمی قابلیت کو مینٹین کرنے کے لیے اور آپ کہہ لیں کہ ایکیڈیمک ایکسلنس رکھنے کے لیے ممتاز اسکالرشپ ہے. اس کے بعد ہماری سلام اسکالرشپ ہے. نیڈ بیسڈ اسکالرشپ ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ بچے کہ جو افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ سپورٹ دینے کے لیے تاکہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں, اس کو مینٹین کر سکیں اور پروڈکٹیو سٹیزنس بن سکیں, اچھے پروفیشنلس بن سکیں. تو اس کے علاوہ ایک تیسرا ہے ولی اسکالرشپ. خدا نخواستہ اللہ رحم فرمائے کہ اگر کوئی بچہ جو کہ ہمارے ساتھ اپنی تعلیم کا سفر جاری کیے ہوئے ہیں اور اس کے کفیل یا اس کے جو بھی اس کے فیملی ممبر جو کہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے اور ان کو اس کو نہیں سپورٹ کر پاتے, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں بڑی اسکالرشپ جو ہے وہ بھی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے تاکہ ایسے بچوں کو وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں. تو یہ ایک بڑا اچھا تھا آپ کا اور آئی ہوپ یہ میسج تک یہ بات پہنچ سکے. بالکل, یہ بہت ایک اچھی بات ہے نجی یونیورسٹی ہوتے ہوئے اسکالرشپ پرووائڈ کرنا اسٹوڈنٹس کو. میم آپ نے اسکوپ کا بتایا تھا پاکستان میں اسپیچ لینگویج پیتھولوجی کا, باقی ریسٹ آف دا ورلڈ میں ہمارے جب گریجویٹ جائیں باقی دنیا کے ڈفرینٹ ملکوں میں تو انہیں اس کے بارے میں بتائیں, اسکوپ کیا ہے ان کا وہاں پہ. اچھا دیکھیے, میں نے جیسے ابھی انیشیلی ذکر کیا کہ ورلڈ وار 1 سے پہلے تو یہ فیلڈ جیسے باقی ساری فیلڈ جو ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک میں زیادہ اسٹیبلشڈ ہیں, اسی طرح سے اسپیچ لینگویج پیتھولوجی کی جو فیلڈ ہے وہ بھی ترقی یافتہ ممالک میں بہت ویل اسٹیبلشڈ ہے. UK میں, اسی طرح سے امریکہ میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, ان تمام ممالک میں اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کیونکہ پیشنٹ کے ساتھ تھراپسٹ کی ریشو کو بیسکلی بہت اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ یہ کوئی گیجٹس کے ساتھ کی جانے والی ریہیبلیٹیشن نہیں ہے. اس میں پیور جو ہے وہ ایک تھراپسٹ کی اپنی ایبلٹی ہوتی ہے جس کے اوپر وہ اس کو ڈیولپ کر کے اور پیشنٹ کو ہیلپ اور سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. تو انٹرنیشنلی اس کا بہت اسکوپ ہے. بیچلرس کا پروگرام جو کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی یہاں آفر کر رہی ہے, انٹرنیشنلی وہی کورس وہی سبجیکٹ کریڈٹ آورس کو سپورٹ کیا جاتا ہے, لہٰذا بچوں کے لیے باہر جانا اور جا کے وہاں پر اس پروفیشن کو کیری آن کرنا جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. اسی طرح سے ماسٹرز کے بعد بھی بچے جاتے ہیں اور ایون PhD کے لیے ہمارے اپنے رفاق کے بچے جو ہیں انہوں نے باہر PhD کے پروگرامس میں وہ انرول ہوئے ہیں اور وہ سکسیزفلی ماشاء اللہ وہاں سے اپنی PhD کمپلیٹ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ میم. اب جاب مارکیٹ آپ نے تھوڑا بتایا بھی کہ گورنمنٹ کی جابس آتی ہیں اور اس کے علاوہ وہ تو جابس ہوتی ہیں, اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ اپنا کچھ کلینکل سیٹ اپ کر سکتے ہیں. جی بالکل بیٹا, بالکل. میں نے بتایا کہ یہ کلینکل ڈگری پروگرام ہے. 4 سال کے بعد جب آپ اپنی ڈگری آپ کو مل جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرنا چاہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں. آپ شیئر بیسس پہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں, کیونکہ ریہیبلیٹیشن کی ریکوائرمنٹ, اسپیچ لینگویج پیتھولوجی کی ریکوائرمنٹ, جیسے جو ہماری پیشنٹ پاپولیشن بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیڈنگ اور سوالونگ کے ہاسپٹل کے جیسے سیٹ اپس ہیں, اسی طرح سے
جو کلیفٹ لپ اور پیلٹ ہے بڑا کامن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھی بچوں کا جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تلوا ہے اس کا ہونٹ کا کٹا ہوا ہونا یا جو کمپلیٹ پیلٹ ہے اس کے اندر جیسے وہ سوراخ اس کو تالو کا تالو سوراخ کا بھی کہا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ بھی بچے کے انیشیل جو ٹائم ہوتا ہے اس میں اس کی جو ہے وہ نرشمنٹ اس کو نہیں پراپر مل پاتی, اس میں پیرنٹس کو اسسٹ کرنا اور پھر بعد میں اس کی جو زبان ہے اس کی کلیئرٹی کے لیے انٹیلیجبلٹی کے لیے کہ وہ صاف بول سکے اور دوسروں کو سمجھ آ سکے. تو اس کے لیے یہ جو تمام ایریاز ہیں یہ پرائیویٹ پریکٹس میں بھی کیے جا سکتے ہیں اور ہاسپٹلس میں بھی کیے جا سکتے ہیں. اور یہ پرائیویٹ پریکٹس جو ہے وہ آپ اپنے کلینک سے بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنا کلینک جو ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت بڑے بڑے اکوپمنٹس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر آپ کی جو اپنی ایبلٹی ہے, جتنا اچھا آپ نے اس نالج کو اپنے اندر ایبزارب کیا اور آپ نے اس کی پریکٹس اور ٹریننگ کی, تو آپ اپنی ایتھیکل ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پرائیویٹ پریکٹس جو ہے اس میں بھی اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ میم. مطلب اسپیچ لینگویج پیتھولوجی ایک جو شعبہ ہے, ایک پروفیشن ہے, ایک اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ جو ہے اس کی ہر جگہ ہی ضرورت ہے, اس کا مطلب ہے. بالکل بیٹا ایسا ہی ہے کہ ایز اے کلینیشین میں نے جیسے انیشلی آپ سے ذکر کیا کہ ہاسپٹل سیٹنگس کر لیں, گورنمنٹ کر لیں, پرائیویٹ کر لیں, اسی طرح سے اگر آپ اسپیشل ایجوکیشن کے اسکولس کی بات کر لیں, اور ہماری گورنمنٹ کا بھی ایک میجر گول ہے, جیسے ہم یہ ملینیم جو ہمارے گولس ہیں 2025 تک کے, اس میں بھی یہی ہے کہ ہم انکلوسیو ایجوکیشن کی طرف آئیں. تو انکلوسیو ایجوکیشن کے لیے کہ تمام بچوں کو جو تھوڑے ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں ان بچوں کو بھی ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک ہی جیسی تعلیم پرووائڈ کر سکیں. تو اس کے لیے جو ہے اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ جو ہیں وہ ایز کلینیشنس بہت سپورٹو, ایون نارمل اسکولس میں بھی ہوتے ہیں, اسپیشل اسکولس میں بھی ہوتے ہیں, گورنمنٹ کی اسپیشل ایجوکیشن جابس جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا, اور سب سے زیادہ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں یا آپ نے جیسے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا کہ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یہاں پہ, تو ایکیڈیمکس میں اچھے پروفیشن فیلڈ میں لانے کے لیے اچھے ایکیڈیمیشنس کی ضرورت ہوتی ہے, اچھے اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو بالکل یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ ایریا ہے جہاں پہ اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد ایز لیکچرار, سینئر لیکچرار, اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر کے لیول تک جائیں گے انشاءاللہ, ہیں اس وقت انشاءاللہ. سو ایکڈیمیا میں بھی آ سکتے ہیں, اور بٹ اویئرنیس کی ضرورت ہے. جی ایسا ہی. تھینک یو سو مچ میم, ویری انفارمیٹیو. آپ سے ہمیں بے شمار معلومات ملی. آپ ہمارے کویشچن آنسر سیشنز شروع ہونے والے ہیں, تو کویشچن آنسرز کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس جو بھی سوال کرنا چاہیں پلیز اپنا سوال کیجیے. میم ایڈمیشنس کے ساتھ ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں. اچھا بیٹا, بالکل رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے اس میں ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی موجود ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, اور بلکہ آپ نے اگر ذکر کیا کہ ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی, تو اس کے ساتھ ساتھ میں ہاسٹل کی فیسلٹی جو ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں. اور دوسرا یہ کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی ماشاء اللہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ اسلامک ویلیوز کا بہت دھیان کیا جاتا ہے, احترام کیا جاتا ہے, اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم جب ہمارے پاس بچے اور بچیاں آئیں تو انہیں اسلامی اقدار جو ہیں ان کی بھی پراپر جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ دی جائے. تو ہمارے گرلس کے ہاسٹل موجود ہیں علیحدہ, اور بوائز کے علیحدہ ہاسٹلس موجود ہیں. تھینک یو سو مچ میم. اچھا جی بالکل بیٹا, پاکستان اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ ایسوسی ایشن کے نام سے ایک ایسوسیشن ہے جسے رجسٹر کرایا گیا تھا گورنمنٹ کے ساتھ, اور اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم اس کی جو ایجوکیشن ہے, جو اس کی بیسک یعنی بیچلرس لیول کی ایجوکیشن ہے, اس کو ہم یونیفارم کر سکیں. ماسٹرس لیول کی ایجوکیشن, ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ سپورٹ کریں, اور کویکٹری کو ہم کم کر سکیں. وہ لوگ
جو کہ پروفیشن میں آ جاتے ہیں لیکن ان کے پاس آپ کہہ لیں مکمل نالج نہیں ہوتا. تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے مختلف جو پروفیشنز ہیں وہ اپنے آپ کو آپ کہہ لیں کہ اپنی پروفیشن کی حفاظت کے لیے, اس کی پروٹیکشن کے لیے اور اس کا ایتھیکل اور مورل جو ویلیوز ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے ایسوسیشنز رکھتے ہیں. اور اس میں الحمدللہ پاکستان اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ ایسوسیشن جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے. تھینک یو سو مچ میم. ایک سوال تھا اسٹوڈنٹ کا کہ جو آتے ہیں چھوٹے شہروں یا ڈفرینٹ پیریفری میں, تو وہ جب واپس اپنے ایریاز میں جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ کوئی جاب وغیرہ کے بارے میں مطلب اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. بیٹا اس میں دو طرح سے دیکھیں, ایک تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ اپنا کلینکل سیٹ اپ شروع کر سکتے ہیں اور ماشاء اللہ جتنی پاپولیشن ہے پاکستان کی اس میں آئی تھنک بچوں کے بھی اور ایڈلٹس کے بھی جو ریہیبلیٹیشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو ہمارے شہروں سے تھوڑی دور, جس کو ہم اپنی رورل پاپولیشن کہتے ہیں, ہمارا جو دیہات کا علاقہ ہے وہاں پہ بلکہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ یہ واپس یہ تعلیم حاصل کر کے واپس جائیں اور اپنے علاقے میں اپنی کمیونٹی میں جا کے ہیلپ کریں. اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ پنجاب میں تقریباً 150 سے 200 سیٹ ہر سال 1.5 سال کے بعد ایس سی ایک تھرو جو ہے وہ آتی ہیں. تو یہ وہی اسکول ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اسپیشل ایجوکیشن کے سیٹ اپس میں انڈکٹ کیے جاتا ہے اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کو. تو یہ ڈیفینیٹلی پیریفری میں جا کے, اور میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ جذبہ قائم رہنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں ہر لیول کے اوپر جو ہے وہ ہیلپ اور سپورٹ پرووائڈ کریں اپنی کمیونٹی کو. تھینک یو سو مچ میم. اور سوال لے لیتے ہیں. میم جو پی ایس ایل پی اے ہے اس میں رجسٹر کیسے کر سکتے ہیں؟ بیٹا وہ ان کی ویب سائٹ ہے, اس ویب سائٹ پہ آپ جائیں, وہاں پہ لنک ہے, اس کے تھرو آپ وہاں ان کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا موجود ہے. جیسے پہلے بھی میں نے بتایا کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یہی ہے کہ کسی ڈگری اوارڈنگ انسٹیٹیوٹ سے آپ نے وہ ڈگری جو ہے وہ اپنی اچیو کی ہوئی ہو, تو وہ وہاں پہ آپ کو تمام ڈیٹیلس مل جائیں گے. تھینک یو سو مچ میم. ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے بھی بتایا کہ کسی بھی پروفیشن کے لیے ایک اس کی آرگنائزیشن ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ بتائیے کہ جو پی ایس ایل پی اے ہے اس کی جو ممبرشپ اگر کوئی لیتا ہے, فار ایگزامپل کسی بھی آرگنائزیشن میں کوئی رجسٹر کرتا ہے, تو اس سے آگے ان فیوچر کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیے بیٹا, اسپیچ لینگویج پیتھولوجی میں نے جیسے کہا کہ کمپیریٹیولی تھوڑا سا نیا پروفیشن ہے, ٹھیک ہے, اور بہت بڑے بڑے اکوپمنٹس سے زیادہ اس میں آپ کی اپنی جو تعلیم ہے اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت, آپ کی ایتھیکل ویلیوز جو کہ رفاہ میں بہت انکلکیٹ کی جاتی ہیں. بلکہ اب آپ کے اسی سوال میں چاہوں گی کہ میں اس چیز کو ایڈ کروں کہ ابھی ریسنٹلی ایچ ای سی نے بھی اس کے اوپر جو ہمیں بی ایس کا جو کریکولم ہے اسے تمام یونیورسٹیز کو کہا ہے کہ وہ اس کو ایک یونیفارم طریقے سے پریزنٹ کریں. اور اس سے پہلے سے رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے وہ لائف اینڈ لیونگ کے نام سے ایک باقاعدہ ایک 6 سبجیکٹس جو ہیں وہ فرسٹ سے لے کے 6 سیمسٹر تک پڑھائے جاتے ہیں, جن کے اندر باقاعدہ قرآن پاک کی جو بنیادی تعلیم ہے اور اسی طرح سے حدیث اور سیرہ جو ہے اس کی, اور اسی طرح سے آگے کہ ہمیں اپنی عام زندگی میں اسلامی تعلیمات کو کس طرح سے شامل کرنا چاہیے. اور ایز اے پروفیشنل, کیونکہ اس کا الٹیمیٹ مقصد یہ ہے کہ ایز پروفیشنلز جب آپ اپنی پریکٹس کرنے باہر جائیں اپنی فیلڈ میں, تو آپ ایتھیکلی اور مورلی کتنے اچھے انسان ہیں. تو یہ جو تعلیم ہے یہی قرآن پاک کی تعلیم ہے, یہی ہماری حدیث سے ثابت ہے.
تو لہٰذا آپ نے جو بات کی کہ اس آرگنائزیشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کویکری ہے ہم اس کو روک سکیں اور ایتھیکل اور مورل پریکٹس جو ہے اس کو ہم انکریج کر سکیں. تھینک یو سو مچ میم. اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے. اسلامک جیسے آپ نے بتایا ویلیوز وغیرہ کا، تو کوئی پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ ہے جو یہ سب کچھ دیکھتا ہے؟ جی بیٹا بالکل بالکل ہمارا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے تربیہ اور سیرت کا جس میں باقاعدہ جو ہے وہ ایک کریکولم کو ایک پراپر کتابوں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس کو ہمارے جو یہ وائس چانسلر ہیں وہ ڈائریکٹلی اس کو دیکھتے ہیں اور ہم اس چیز کا ہمیں جو ہے وہ مکمل آپ کہیں کہ وی ہیو بین ٹولڈ اور ہمارے پاس اس کی مکمل گائیڈنس موجود ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس کو بچوں تک پہنچانا ہے. تو اس نالج کو امپارٹ کرنے کا ایک پراپر سسٹمیٹک طریقہ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں بیچلرز لیول پہ، ماسٹرز لیول پہ اور ایون پی ایچ ڈی لیول پر بھی اس کا پروفیشنل ایتھکس کو ہینڈل کرنے کا ایک پراپر ہمارا جو ہے وہ کریکولم موجود ہے. تھینک یو سو مچ میم. جی ایک اور سوال ہے. میم بی ایس ایس ایل پی بہت سے ادارے کروا رہے ہیں، تو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کو کوئی کیوں چوز کرے؟ کیوں چوز کرے؟ پائنیئر ہے جی. اسپیچ لینگویج پیتھولوجی 2010 میں جو ماسٹرس تھا، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں پہ کسی چیز کو شروع کیا جاتا ہے تو ان کا ویژن ہوتا ہے، تو اس ویژن کو وہ مینٹین کرتے ہیں. پھر انہوں نے کوالٹی کو مینٹین کیا رفا انٹرنیشنل نے، اس لیے کیونکہ اس وقت میجورٹی جو لوگ باہر یا یہاں پہ پریکٹس کر رہے ہیں وہ رفا کے الومنائی ہیں. اگر یہ مینٹین کر رہے ہیں اسٹینڈرڈ کو تو اسی لیے بیچلرس کو بھی انہوں نے انٹروڈیوس کرایا اور پی ایچ ڈی کو بھی انٹروڈیوس کرایا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اسپیچ لینگویج پیتھولوجی کو ایز اے پروفیشن آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ رفا کی اپنی رینکنگ ہے جو کہ آپ نے شروع میں بتایا. کانفرنسز کرائی جاتی ہیں ریہیبلیٹیشن پہ جو کہ کسی بھی پروفیشن کی آپ کے لیے گروتھ کے لیے اس کے پلنے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح سے جرنل ہے جو ہمارا رفا انٹرنیشنل کا، اس کو ریکگنائز کیا ہے AGC نے اور وہ وائی کیٹیگری میں اب آ گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ابتدا ہوتی ہے کسی بھی پروفیشن کو اچھی سپورٹ، اچھا پلیٹ فارم دینے کی جو کہ رفا نے دیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی چوز اسی جگہ کو کرنا چاہیے جہاں پہ آپ کو تمام کوالٹی کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ میم، ویری انفارمیٹیو. ایک اور سوال ہے. جی میں نے جیسے انیشلی ذکر کیا کہ لیبارٹریز کے بعد ہمارے پاس جیسے بچوں کو جو ہمارے ہاسپٹل ہمارے اپنے یہاں پر بھی ریہیب کا پراپر کلینک ہے جہاں پہ ہماری بہت اچھی OPD ہوتی ہے اور اس میں ہمارے چھوٹے بچوں سے لے کے ایڈلٹ سے لے کے اور بڑی عمر کے جیسے ڈسافیا کے پیشنٹ ہیں، ایفیزیا کے پیشنٹ ہیں. اسی طرح سے جو دیکھیے پیشنٹ کی سینٹیٹی بھی مینٹین کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تو بچوں کو آبزرورشپ اور اس کے بعد انٹرنشپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کرائی جاتی ہے. اس کے بغیر تو آپ کلینکل ڈگری کو جسٹیفائی ہی نہیں کر سکتے. اور اسی میں کلینکل پلیسمنٹس بھی شامل ہیں. جی بالکل ہے. جی تھینک یو سو مچ میم. میرے خیال سے کویشچن آنسرز کا سیشن اب ختم ہو گیا ہے. آپ سے بہت زیادہ ہمیں جاننے کو ملا، آپ نے معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ود اس. جزاک اللہ خیر بیٹا. بالکل بہت شکریہ آپ کا. مجھے لگتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ سیشن جو ہے ان کو آپ کو کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے جو آنے والی جنریشن ہے، جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں، یہ ایک ایسا ایریا ہے جو کہ بڑا ہمارا نا نگلیکٹیڈ ایریا ہے. بالکل. کیونکہ بچے اور بچیاں ماشاء اللہ FSC کرتے ہیں اور بڑے اچھے نمبر لیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں یہ پتہ ہونا کہ انہیں کس فیلڈ میں جانا چاہیے
وہ اپنی شوق، اپنی لگن اور اپنی جو آپ کہہ لیں اپنی طبیعت کے حساب سے اپنے پروفیشن کو چوز کر سکیں. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو. اس کو کیری آن کریں کائنڈلی. Thank you so much. Thank you so much for listening to us and for joining the live student counseling sessions. Kindly کل ایک نیا سیشن لائیو سیشن ہوگا 3rd in the row اور see you tomorrow at 3. اللہ حافظ.